رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے علم کی بدولت پہچان حق و باطل ہے علم کی بدولت پہچان حق و باطل بے علم کو ملتی نہیں ہے کہیں منزل اسلام کے گلشن ہے یہ دینی مدارس یہ علم کے سمندر جن کے نہیں ہے کنارے یہ علم کے سمندر جن کے نہیں ہے کنارے یہ اسلام کے قلعے ہیں دین کے ادارے نہایت محترم طلبہ کرام اور اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقیقی طالب علم کے اوصاف کہ علم حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن اسباب کا ہونا ضروری ہے، کن چیزوں کا انتظام لازمی ہے، کن علم کا اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ میں نے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے بہت سے صفحات گرداتے ہوئے 20 کتب کا مطالعہ کیا، سینکڑوں علماء کی چوکھٹ پر دستک دی، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بطری کا مطالعہ پوچھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ میری جستجو مجھے رب العالمین تک لے گئی۔ میں نے رب کریم سے پوچھا، مجھے ہر طرف سے یہی جواب ملتا ہے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، سنت ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ ضروری ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں عبادت ربی کو، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، گناہوں کے بچنے کو، نمازوں کی ادا کرنے کو، علم کا ادب کرنے کو، اساتذہ کا ادب کرنے کو، کتابوں کا ادب کرنے کو، والدین کی اطاعت کو، ساتھیوں سے محبت کو۔ میں یہاں سے نگاہیں اٹھا کر اکابر کی طرف لے چلتا ہوں، اکابر کے اساتذہ کی طرف لے چلتا ہوں، فقہاء کو دیکھنے لگتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہوں۔ مجھے ہر علم کے طالب میں تقویٰ نظر آتا ہے، تقویٰ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہر علم کا طالب تقویٰ سے مزین نظر آتا ہے۔ آئیے معائنہ کرتے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تقویٰ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 3 دن کی بھوک کے بعد ایک لقمہ مشروب کھا لیا تو فوراً انگلی گلے میں ڈال دی اور مجبوراً کیا کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنیے، خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت آدم بن ایاز کی خدمت میں حاضر تھا کہ پیسے ختم ہو گئے، قرض ختم ہو گیا تو گھاس پھوس کھانا شروع کر دی، کسی بھی قسم کا مشروب اور ناجائز مال نہیں کھایا، توجہ بھی نہیں کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ ادب کی کتنی زیادتی ہے، ادب کتنا شدید ہے، ادب کی کیفیت کیا ہے کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بلکہ ساری عمر دن اور رات میں، صبح اور شام میں، دنوں اور ہفتوں میں، ہفتوں اور مہینوں میں، مہینوں اور سالوں میں کبھی بھی سوتے وقت اپنے پاؤں اپنے استاد حضرت جمال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف نہیں کیے۔ دوسری چیز جو مجھے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے تمام طلبہ میں نظر آتی ہے وہ ہے محنت کے ذریعے بعد میں اسلام لانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اکثر الحدیث بن گئے۔ چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید المفسرین کا لقب پایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیغمبر کی موجودگی میں مفتی زمانہ بن گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اسماعیل نامی شخص امام بخاری کیسے بنا، نعمان نامی شخص امام اعظم کیسے بنا، شفیع نامی شخص امام الامہ کیسے بنا۔ اسی بات پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا
اللہ